السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ناظرین، میں کمال الدین سنابلی حاضر ہوا ہوں اپنا پسندیدہ موضوع لے کر، جو بہت ہی مبارک ہے اور آپ کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے۔ شان صحابہ، رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ سے بغض اور عداوت رکھنا یہ اپنے ایمان کو الوداع کہنا ہے، یہ ایمان سے ہاتھ دھو لینا ہے۔ اور اسی چیز پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا۔ صحابہ سے محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت سے جوڑا ہے، اور صحابہ سے بغض کو، عداوت کو رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے سے بغض رکھنے سے اور اپنے سے عداوت رکھنے سے جوڑا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، حضرت ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں۔ کون فرما رہے ہیں؟ جو خود صحابی رسول ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ، وہ خود بھی صحابی ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسرے صحابہ کے تعلق سے، دوسرے صحابہ میں سے بالخصوص حضرت عمر، حضرت ابو بکر کے تعلق سے، کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، نبی سے محبت کرتا ہوں، حضرت ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں، اور پھر اس محبت کی بنیاد پر یہ امید رکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میں ان سے محبت رکھنے کی وجہ سے آخرت میں ان کے ساتھ ہوں گا، یعنی کہاں پر؟ جنت میں۔ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میرے عمل ان کی طرح کے نہیں ہیں یا میں ان کی طرح کے اعمال نہیں کر سکا۔ حالانکہ یہ خود بھی صحابی ہیں، ان کا بھی مقام و مرتبہ بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے، لیکن یہ عاجزی و انکساری ہے ان کی کہ وہ اپنے اعمال کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دے رہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ میں ان کی طرح کے اعمال نہیں کر سکا، لیکن ان سے محبت رکھنے کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ میں جنت میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس بات سے دو باتیں پتہ چلی۔ ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ صحابہ خود آپس میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت رکھا کرتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ سے محبت کرنا یہ صحابہ کا وتیرہ تھا، صحابہ کا طرز عمل تھا۔ لہٰذا آج بھی جو صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں وہ گویا کہ صحابہ کے نقش قدم پر ہیں، اور جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، عداوت کرتے ہیں، گویا کہ وہ صحابہ کے نقش قدم پر نہیں ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے قول سے، ان کی بات سے، جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ صحابہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ صحابہ سے محبت کرنا جنت میں ان کی مصاحبت، ان کی صحبت پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو گویا کہ جن لوگوں کو صحابہ سے محبت ہے انہیں یہ امید کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ العزیز وہ جنت میں صحابہ کے ساتھ ہوں گے۔ کس وجہ سے؟ ان سے محبت رکھنے کی بنیاد پر۔ اور جن کو صحابہ سے نفرت ہے، عداوت ہے، ان کے تعلق سے نازیبا کلمات ادا کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے اس بات پر کہ ان کا انجام اچھا نہ ہو۔ تو صحابہ سے محبت جو ہے یہ ان کا ساتھ پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اسی تعلق سے۔ یہ تو میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی، صحابہ کے اقوال آپ کے سامنے بیان کیے۔ مشہور تابعی امام مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حب ابی بکر و عمر و معرفت فضلہما من السنتی۔ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی محبت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محبت
اور ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو پہچاننا، اس کی معرفت، یہ جو ہے سنت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، اچھا ایک بات کی وضاحت کر دیں ہم آگے بڑھنے سے پہلے، کہ جیسا کہ امام مسروق کا قول ہے یا حضرت انس رضی اللہ عنہ صحابی رسول کا قول تھا کہ انہوں نے خاص حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کا ایسا کوئی نظریہ تھا کہ باقی صحابہ سے محبت رکھو نہ رکھو کوئی بات نہیں، بلکہ انہوں نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خصوصیت کے ساتھ نام جو ہے ان کے مقام کی وجہ سے لیا، کیونکہ صحابہ میں بھی سب سے افضل کون ہیں؟ حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، اور بھی درجات ہیں، عشر مبشرہ، اہل بدر، بیعت کرنے والے، تو اور بھی درجات ہیں۔ تو خصوصیت کے ساتھ دو کا نام لیا ان کے مقام و مرتبے کی وجہ سے، ان کی فضیلت کی وجہ سے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ باقی سے محبت نہیں کرتے تھے۔ رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام نے بغیر کسی تفریق کے تمام صحابہ سے محبت کرنے کا، جیسا کہ ایک حدیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، اس کا بھی حکم دیا۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، دیکھیے صحابہ سے محبت کرنے کا درجہ کیا ہے، مقام کیا ہے، صحابہ سے محبت کرنی چاہیے یا نہیں، نفلی معاملہ ہے کہ کرنی ہو کرو، نہیں کرنی ہو تو نہیں کرو۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، حب ابی بکر و عمر سنت، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا سنت ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے جواب دیا، لا فریضۃ، نہیں، سنت نہیں بلکہ فرض ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا موقف کیا تھا؟ کہتے ہیں نہیں، سنت نہیں بلکہ فرض ہے۔ تو گویا کہ صحابہ سے محبت کرنا یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں کی نہیں کی، دل میں ان کے تعلق سے محبت ہو یا بغض ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہیں، بلکہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فریضۃ، ان سے محبت کرنا یہ فرض ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امام ابن حزم رحمہ اللہ، ان کا موقف بھی یہی تھا، ان کا کہنا بھی یہی تھا کہ صحابہ اکرام سے محبت کرنا یہ فرض ہے، یہ کوئی نفلی معاملہ نہیں ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سلف صالحین کا وتیرہ بتاتے ہوئے، ان کا طرز عمل بتاتے ہوئے کہتے ہیں، کانا صالح السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر کما یعلمون السورۃ او السنہ۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات امام مالک رحمہ اللہ نے فرمائی ہے، اور سلف صالحین کا طرز عمل کس خوش اسلوبی کے ساتھ بیان کیا ہے، اور کیا مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی اولاد کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی محبت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محبت ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کی سورت سکھائی جاتی ہے، جیسے حدیث سکھائی جاتی ہے، یعنی سلف صالحین جیسے اپنی اولاد کو قرآن مجید کی سورت سکھاتے، حدیث شریف سکھاتے، اسی طریقے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محبت کی بھی تعلیم دیا کرتے تھے، جسے عام الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ محبت صحابہ کو گھٹی میں پلا دینا، یہ کہا جائے گا نا بھائی، اپنی اولاد کو سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر کی محبت سکھانا، اگر عام الفاظ میں ہم اس کو کہیں تو کیا کہا جائے گا کہ گویا کہ سلف صالحین کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ اپنی اولاد کو صحابہ کی محبت گھٹی میں پلا دیا کرتے تھے، جس طریقے سے قرآن کی تعلیم دیتے، جس طریقے سے حدیث شریف کی تعلیم دیتے، اسی طریقے سے صحابہ کی محبت بھی سکھایا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو صحابہ سے محبت کرنا سکھائیں، انہیں صحابہ کی عظمت بتائیں، انہیں صحابہ کی شان بتائیں، انہیں صحابہ کا مقام و مرتبہ بتائیں، تاکہ ہماری اولاد کے دل میں صحابہ کی محبت رچ بس جائے، اور جب صحابہ کی محبت بچوں کے دلوں میں رچ بس جائے گی تو وہ بڑے ہو کر پھر کہیں بھی تعلیم حاصل کریں، کہیں بھی اٹھے بیٹھیں، کسی بھی سماج میں رہیں سہیں، کوئی فتنہ
ان کے دل سے صحابہ کی محبت کو متزلزل نہیں کر سکتا، وہ کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کے خلاف پروپیگنڈے کا جو فتنہ ہے، صحابہ کے خلاف بد زبانی کا جو فتنہ ہے، صحابہ پر تنقید کا جو فتنہ ہے، مشاجرات صحابہ کے معاملے میں بعض صحابہ اکرام پر زبان درازی کا جو فتنہ ہے، وہ اس طریقے کے کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے جب بچپن سے ان کے دلوں میں صحابہ کی عظمت، صحابہ کی محبت بیٹھی ہوئی ہوگی۔ تو سلف صالحین کا بھی طریقہ یہ تھا، کیونکہ یہ فتنہ نیا نہیں ہے کہ صحابہ کے تعلق سے بد زبانی کرنا، صحابہ کے تعلق سے پروپیگنڈا کرنا، ان کے خلاف حرزہ سرائی کرنا، یہ فتنہ نیا نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے بھی اس طرح کے فتین لوگ تھے جو صحابہ کے تعلق سے بد زبانی کیا کرتے تھے، ان کے تعلق سے زبان اپنی لمبی کیا کرتے تھے، ان کو گالیاں دیا کرتے تھے، ایسے لوگ اس وقت بھی تھے۔ تو سلف صالحین ان فتنوں کو دیکھتے ہوئے اپنی اولاد کو بچپن ہی سے صحابہ کی محبت میں پختہ کر دیتے تھے۔ اس سے ایک تو سلف صالحین کا منہج پتہ چلتا ہے، ان کا طرز عمل پتہ چلتا ہے، اور دوسری چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کی محبت کو وہ کس قدر اہمیت دیتے تھے۔ اس کو معمولی چیز نہیں سمجھتے تھے، بلکہ کس قدر اہمیت دیتے تھے کہ جیسے قرآن مجید کی تعلیم اپنے بچوں کو دیتے تھے، جیسے حدیث اپنے بچوں کو سکھاتے تھے، اسی طریقے سے صحابہ سے محبت کرنا اپنے بچوں کو وہ سکھایا کرتے تھے۔ علامہ قاضی ایاز رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر، علامہ قاضی ایاز رحمہ اللہ کا موقف سنیں، فرماتے ہیں وَمِن تَوْقِيرِهِ وَبِرِّهِ تَوْقِيرُ أَصْحَابِهِ وَبِرُّهُمْ وَمَعْرِفَةُ حَقِّهِمْ وَالْإِقْتِدَاءُ بِهِمْ وَحُسْنُ الثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ وَالْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کا، تکریم کا، اور رسول گرامی علیہ السلام سے حسن سلوک کا تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی بھی تعظیم و تکریم کی جائے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے، صحابہ کے حق کی پہچان کی جائے، صحابہ کی اقتداء اور پیروی کی جائے، صحابہ کی ثنا کی جائے، تعریف و توصیف کی جائے، والاستغفار لہم، اور ان کے لیے دعائے استغفار کیا جائے۔ تو قاضی ایاز رحمہ اللہ نے گویا کہ صحابہ کی توقیر کو، ان کی تعظیم کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن سلوک سے جوڑ دیا کہ جسے نبی سے محبت ہوگی، جو نبی کا احترام کرے گا، ادب کرے گا، وہ نبی کے صحابہ کا بھی ادب و احترام کرے گا، اور جو نبی کے صحابہ کا ادب و احترام نہیں کرتا، اور جب میں صحابہ کہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمام صحابہ کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک صحابی کو بھی الگ نہیں کر رہا، کسی ایک صحابی کو بھی الگ نہیں کر رہا، کیونکہ شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ بھائی صحابہ کا ادب تو میں کر رہا ہوں، لیکن بس فلاں ایک صحابی کے تعلق سے دل میں یہ ہے، صرف فلاں ایک صحابی کو میں اس طرح کا مانتا ہوں۔ نہیں، کسی ایک صحابی کے تعلق سے بھی اگر دل میں کوئی بات پیدا ہو گئی تو پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ تو قاضی ایاز رحمہ اللہ نے صحابہ کی محبت کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر سے جوڑ دیا، اور فرمایا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم و توقیر کرے گا، آپ علیہ السلام کی جو عزت کرے گا، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بھی تعظیم و تکریم کرے گا، ان کے حق کو پہچانے گا کہ ان کا حق کیا ہے۔ ان کا حق یہ ہے کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کی ثنا کی جائے، ان سے محبت رکھی جائے، یہ ان کا حق ہے۔ تو ان کے حق کی معرفت کرے گا اور ان کے لیے دعائے استغفار کرے گا، ان کے تعلق سے زبان درازی نہیں کرے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ ان کے لیے دعائے استغفار کرے گا۔ اسی طریقے سے قاضی ایاز رحمہ اللہ اس سلسلے میں لمبی بحث کرتے ہیں، اور اپنے اس قول کے بعد انہوں نے چند حدیثیں بیان کی ہیں، اور اس کے بعد امام ایوب السختیانی کا ایک قول ذکر کرتے ہیں۔ امام ایوب السختیانی یہ کون ہیں؟ یہ بصرہ کے کبار فقہا میں سے ہیں، بصرہ کے بڑے فقہا میں سے، اور بڑے عبادت گزار تھے۔
حضرت امام ایوب السختیانی رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے انہیں ثقۃ ثبت حجت کہا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام ایوب السختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ومن احسن الثناء علی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقد برئ من النفاق ومن انتقص احدا منهم فهو مبتدع مخالف للسنت والسلفی۔ اللہ اکبر۔ امام ایوب السختیانی رحمہ اللہ نے اتنی بڑی بات کہہ دی، اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اگر کسی کے دل میں بھی صحابہ کے تعلق سے رتی برابر بھی اگر رتی برابر بھی شک و شبہ ہو اور کسی کے تعلق سے دل میں بغض و عداوت ہو تو اسے آج توبہ کر لینی چاہیے۔ امام ایوب السختیانی رحمہ اللہ نے کتنی بڑی بات کہتی، کہتے ہیں کہ جو صحابہ کی تعریف کرتا ہے، جو صحابہ کی عظمت بیان کرتا ہے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف کرتا ہے، فقد برئ من النفاق، تو وہ جو ہے نفاق سے بری ہے، گویا کہ ہم اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر منافقت نہیں ہے۔ وَمَنِ انْتَقَصَ أَحَدٌ مِّنْهُمْ، اور جو ان میں سے کسی ایک کی بھی تنقیص کرتا ہے۔ الفاظ پر غور کیجئے، امام ایوب السختیانی رحمہ اللہ کے کیا کہتے ہیں؟ وَمَنِ انْتَقَصَ أَحَدًا مِّنْهُمْ، صحابہ میں سے کسی ایک کی بھی تنقیص کرتا ہے۔ بعض جہلا یا کہہ لیجئے کہ بعض علم سے کورے لوگ وہ کیا مغالطہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم صحابہ کی تنقیص تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم تو ان کی تکریم کرتے ہیں، ہم تو ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن صحابہ میں سے بس فلاں ایک صحابی، بس ان کے تعلق سے ذرا دل میں ہمارے کچھ چیزیں کھٹکتی ہیں۔ نہیں میرے بھائی، ایک صحابی کے تعلق سے بھی اگر دل میں کوئی بات کھٹکتی ہے اور دل صاف نہیں ہے تو پھر ایمان سلامت نہیں ہے، ایمان سلامت نہیں ہے۔ امام ایوب السختیانی رحمہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ تمام صحابہ کی تنقیص کرے تب ایسا ہوگا، نہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں وَمَنِ انْتَقَصَ أَحَدًا مِّنْهُمْ، ان میں سے کسی ایک صحابی بھی، اب وہ کوئی بھی ہو، جو بھی صحابی ہو، چاہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو، حضرت عثمان ہو، حضرت علی ہو رضی اللہ عنہم اجمعین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہو، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ ہو، حضرت زبیر ہو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہو، جتنے بھی صحابہ ہیں، سیدھا فرماتے کسی ایک صحابی کی بھی اگر کوئی تنقیص کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ، تو وہ بدعتی ہے، وہ بدعتی ہے، مخالف للسنت والسلفی، وہ سنت کا مخالف ہے اور سلف صالحین کا مخالف ہے۔ سنت کا مخالف کیسے ہے؟ سنت یعنی رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کا قول، آپ کا عمل، طریقہ، طرز عمل، تو کیا فرمایا؟ وہ سنت کا مخالف ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کے طرز عمل سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ سے محبت کی جائے۔ انشاءاللہ اس تعلق سے اور دلائل آپ کے سامنے آئیں گے کہ آپ کا طرز عمل تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ صحابہ سے محبت کی جائے، تو سنت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ سے محبت کی جائے، تو وہ سنت کا بھی مخالف ہو گیا۔ والسلف الصالحی، اور سلف صالحین کا بھی وہ مخالف ہو گیا، سلف صالحین کے منہج کا مخالف ہو گیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ سلف صالحین کے طرز عمل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی صحابہ اکرام سے محبت رکھتے تھے اور تمام صحابہ اکرام سے محبت رکھتے تھے، وہ کسی ایک صحابی کے تعلق سے بھی اپنے دلوں میں کسی قسم کا بھید بھاؤ یا کسی قسم کے غلط خیالات نہیں رکھتے تھے۔ امام ایوب السختیانی رحمہ اللہ آگے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں وَأَخَافُ أَلَّا يَسْعَدَ لَهُ عَمَلٌ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى يُحِبَّهُمْ جَمِيعًا وَيَكُونُ قَلْبُهُ سَلِيمًا، کہتے ہیں ایسا شخص جو کسی صحابی کی تنقیص کرتا ہو وہ بدعتی ہے، وہ سنت کا مخالف ہے، وہ سلف صالحین کا مخالف ہے، اور مجھے خوف ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ اس کا کوئی عمل آسمان کی طرف نہیں پہنچتا ہو، اس کا کوئی عمل قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، یہاں تک کہ حتیٰ یحبہم جمیعا، یہاں تک کہ وہ سارے کے سارے صحابہ سے محبت کرنے والا نہ بن جائے۔
وَيَكُونُ قَلْبُهُ سَلِيمًا، اور اس کا دل تمام صحابہ کے تعلق سے صاف ستھرا نہ ہو جائے، اس کا دل تمام صحابہ کے تعلق سے سلیم اور صحیح نہ ہو جائے۔ تو یہ حضرت امام ایوب السختیانی رحمہ اللہ کا قول تھا۔ اسی طریقے سے حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں لم یؤمن بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم من لم یؤقر اصحابہ۔ اللہ اکبر۔ سلف صالحین کا موقف دیکھیں آپ صحابہ کے تعلق سے، آج کے فتنوں کو دیکھیں، آج کے فتنوں پر نظر ڈالیں کہ کس طریقے سے اسٹیج لگا کر، کمرہ بند کر کے، تھوڑے سے لوگ سامنے بٹھا کر بس صحابہ پر تبصرہ کرنا شروع کر دیا، اور پھر وہ لیکچر باہر نکلتا ہے، یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتا ہے، اور نوجوان جو ہے اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، صحابہ کے تعلق سے اپنے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر لیتے ہیں، اس کو معمولی سمجھا ہوا ہے۔ آج کے ان فتنوں کو دیکھیں کہ اس کو لوگوں نے معمولی سمجھا ہوا ہے، جبکہ سلف صالحین کے اقوال کس قدر سخت ہیں اس تعلق سے، صحابہ کے تعلق سے، صحابہ سے محبت رکھنے کے تعلق سے، ان کی تنقیص کرنے کے تعلق سے کس قدر سخت ہیں۔ حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں لم یؤمن بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم من لم یؤقر اصحابہ۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہہ دی۔ کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توقیر نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، اس کا گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے۔ جو نبی کے صحابہ کو نہیں مانتا وہ گویا کہ نبی کو نہیں مانتا، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ دعویٰ کرتا رہے، وہ دعویٰ کرتا رہے توحید کا، وہ دعویٰ کرتا رہے نبی سے محبت کا، وہ دعویٰ کرتا رہے باقی صحابہ سے محبت کا، وہ کچھ بھی کرے، لیکن اگر کسی ایک صحابی کے تعلق سے بھی اگر اس کے دل میں میل ہے، وہ ان کی توقیر نہیں کرتا، وہ ان کے تعلق سے زبان درازی کرتا ہے، تو گویا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا۔ امام بشر بن الحارث الحافی، امام بشر بن الحارث رحمہ اللہ، جو کبار اہل اللہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، یہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں اوثق عملی فی نفسی حب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اپنے اعمال میں سب سے مضبوط چیز جو پاتا ہوں، سب سے زبردست چیز جو پاتا ہوں، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ سے محبت کرنا پاتا ہوں۔ تو یہ سلف صالحین کے اقوال ہیں، یہ سلف صالحین کا منہج ہے کہ صحابہ سے محبت کے تعلق سے ان کا کیا موقف تھا، ان کا کیا رجحان تھا۔ ان اقوال کی روشنی میں، ان کے اس موقف کی روشنی میں، ان کے اس منہج کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، ہمارا وقت آج یہیں پورا ہوتا ہے، انشاءاللہ العزیز اس موضوع کو لے کر ہم پھر حاضر ہوں گے اور یہیں سے اپنی بات کو شروع کریں گے۔ آپ سے صرف یہ گزارش ہے کہ آپ اس سیریز کو پورا ملاحظہ فرمائیں تاکہ صحابہ کی شان کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں صحابہ سے محبت کرنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔